بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی موٹیویشنل چینل میں خوش آمدید۔ نظامی موٹیویشنل کی انتہائی اہم نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج انتہائی آسان اور خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کے خوبصورت مہینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج یکم رمضان المبارک ہے، یقیناً آپ تمام احباب روزے سے ہوں گے، اور ابھی دسترخوان کی تیاریاں بھی شروع ہوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر افطاری کا وقت بھی قریب ہے، اور وہ ساتیں ایسی ہیں کہ جب اللہ کریم کی ذات بڑے ہی قریب ہو کے ایک مومن کی دعا سنتے ہیں، روزہ دار کی دعا سنتے ہیں، تو ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک کی بے حد آپ کو مبارکباد ہو۔ اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے، جہاں پر بھی دیکھو اسی کی نظر ہے۔ وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا مولا، جہاں بر میں مکہ اسی کا نگر ہے۔ کہ چلو اس کی چوکھٹ پہ سر کو جھکائیں، سروں کو جھکا کر یہ پلکیں بچھائیں، اور اس سے مانگیں جو مانگا نہیں ہے، کہ دیتا ہے وہ ہر مرض کی دوائیں۔ وہ کہتا ہے ہم سے پڑھو تم نمازیں، روزے رکھو اور دو تم زکاتیں، لیکن فقط ہے مقبول عبادت اسی کی، عمر جو کریں گے اطاعت نبی کی۔ اسی خوبصورت کلام کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ شب معراج کے حوالے سے اور شب توبہ کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ دنوں میں بڑے خوبصورت پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ آپ نے علماء کرام کی خوبصورت گفتگو بھی وہاں سماعت کی ہوگی۔ ثناخان مصطفیٰ نے بڑی خوبصورت اور دل عزیز انداز میں انہوں نے بڑی خوشالانی کے ساتھ اور بڑی خوشگوار ماحول میں کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائے، وہ مناقب اہل بیت کے طور پر ہوں یا نعت رسول مقبول یا حمد باری تعالیٰ۔ گاہے بگاہے ہمارے چینل سے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم نعت رسول مقبول آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کبھی دینی مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی اسی رمضان کے حوالے سے خوبصورت مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے، رمضان المبارک کے فضائل پر گفتگو کرنے کے لیے علماء میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا پر مبعوث فرمائے، لیکن وہ گاہے بگاہے جب دنیا پہ تشریف لاتے تو اپنی امت کے لیے راہ راست کا ذریعہ بھی بنتے، ان کی اصلاح کی کوشش کیا کرتے۔ لیکن جب رحمتوں اور برکتوں کی باری آئی تو اللہ کریم کی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا انتخاب کیا، اور یہاں پر آ کے کبھی شب توبہ کے حوالے سے، کبھی شب معراج کے حوالے سے، اور کبھی شب قدر کے حوالے سے ہمارے سامنے جو ہے اللہ کریم کی ذات نے ہمیں معاف کرنے کے ذریعے ڈھونڈ لیے۔ اللہ کریم کی ذات نے ہمارے لیے ایسے ایسے راتیں اور ایسی ایسی ساعتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم ایک دفعہ جب اس میں ایک نفل ادا کرتے ہیں یا 2 نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہمیں اجر عطا کرتے ہیں۔ تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ کریم کی ذات نے اپنے محبوب پر یہ احسان کیوں کیے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اللہ کریم کی ذات نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل کیا ہے، یہ اللہ کریم کا بے حد احسان ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یقین مانیے کہ اگر ہم اہل ایمان نہ ہوتے، ہمارے دادا ہمارے باپ اگر اہل ایمان نہ ہوتے، ہم اگر کسی اور جگہ پیدا ہو جاتے تو ہماری جو تحقیق ہے اور ہم جس طرح دین کے بارے میں جستجو رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں، یقیناً ہم بھی کفر کے زندانوں میں کہیں گڑے ہوئے ہوتے اور کہیں قید ہوتے، اور دین کا دور دور سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کا بے حد فضل ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں دین ورثہ میں ملا ہے، کیونکہ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ بھی قدر کریں، کوشش کریں رمضان المبارک میں اللہ کریم کی ذات کے سامنے جبین نیاز کو بچھائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اور تمام امت کے لیے دعا کریں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کافی سارے معاملات خراب ہیں۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے کہ امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں۔ معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، سارے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن چلیے یہ بھی باتیں بہرحال ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن مہمانان گرامی کا تعارف کروانا ضروری سمجھوں گا۔ آج میری اس نشست میں جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ تمام احباب پہلے بھی ہماری سکرین سے ان کی زیارت کر چکے ہیں، ان کے فیض سے فیض یافتہ ہو چکے ہیں۔ میری مراد ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشارت حسین سیالوی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ہمارے اس خطہ پٹھوار کے عظیم ثناخان جناب محمد عمر کیانی صاحب آپ بھی موجود ہیں۔ حضور میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی ناظرین و حاضرین، چونکہ جب بھی ہم اپنی
محافل کا آغاز کیا کرتے ہیں تو اللہ کریم کے خوبصورت کلام سے کیا کرتے ہیں، تو آج حمد باری تعالیٰ سے ہم اس بزم پاک کا آغاز کریں گے۔ اس ٹرانسمیشن کا آغاز بزم پاک حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عمر کیانی صاحب، آپ اپنے خوبصورت اور آسان انداز میں حمد باری تعالیٰ سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گو لیتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گو لیتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں،
میرے مصطفیٰ نے ارے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़ी आला और खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहम्मद उमर कियानी साहब हमारे क्लूब अज़हां को मोहतरम नव्वर फरमा रहे थे। हमदे बारी ताला जब ये पेश फरमा रहे थे तो नाज़रीन व सामीन, मैं मक्का की उन गलियों में सैर भी कर रहा था और साथ साथ फिर जब मदीना की तरफ इन्होंने रुजू किया कि आका अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को चूमा है तो मैं इसलिए चूमता जा रहा हूँ। और कहने की बात भी बड़ी खूबसूरत है कि सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ए हजर अस्वद, मैं तुझे चूम इसलिए रहा हूँ कि मेरे आका ने तुझे चूमा है, वगरना तुझ में कोई ऐसी बात नहीं कि तुझे चूमा जाए। और तुम्हें चूम जाने का सिर्फ मकसद यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने लब्बे मुबारक से तुम्हें बोसा दिया है और हम उनकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो हमें भी अल्लाह करीम की ज़ात ने वो सादत अता फरमाई है। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है रमज़ान की बरकतें और रहमतें इतनी ज़्यादा हों कि आप भी इसी साल अल्लाह करीम के दर दौलत की और दर अक़दस की अल्लाह करीम की ज़ात आपको हाज़री नसीब फरमाएँ, मदीना की खूबसूरत गलियों की आप सैर फरमाएँ। तो नाज़रीन सामीन, वक्त काफ़ी मुख्तसर है, अब मैं उलमा की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद बशारत सियालवी साहब, उनकी तरफ चलते हैं। रोज़ा की फ़र्जियत का जो मकसद है, यानी कि अल्लाह करीम की ज़ात ने अगर रोज़े को हम पर फ़र्ज़ किया है तो उसका कोई ख़ास मकसद होगा और वो यकीनन उलमा बेहतर अंदाज में जानते हैं और वो हमें बेहतर अंदाज में डिलीवर भी कर सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तवज्जो के साथ ये गुफ्तगू सुनने वाली होती है जहाँ पर नात रसूल मकबूल, मनाक़िब अहले बैत, हमदे बारी ताला तवज्जो के साथ सुनी जाती हैं। मसाइल को भी गौर से सुना करें, उलमा के कदमों में बैठा करें, उनसे खूबसूरत अंदाज में वाज़ नसीहत को लिया करें, उनके ख्यालात व अफकार को अपने दिल में जगह दिया करें। तो जी हुजूर, रोज़ा की फ़र्जियत का जो मकसद है उसके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था कि हमारे नाज़रीन व सामीन तक आप ये पैगाम पहुँचाएँ कि अल्लाह करीम की ज़ात ने उम्मत मुस्लिमा पर रोज़ा को क्यों फ़र्ज़ फरमाया, इस पर ज़रा आप लब कुशाई फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले मैं उमर फारूक निज़ामी, जो कि इस मोटिवेशनल चैनल के रूए रवा हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में ये बाबरकत प्रोग्राम का जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन सिलसिला जो इसका आगाज़ किया जा रहा है, तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और तमाम सुनने वाले भी सबको मैं दिल की अता गहराइयों से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की मुबारक सातें, मुबारक घड़ियाँ, मुबारक लम्हात हर एक को नसीब फरमाए, आमीन। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रब की बारगाह में हम सबको मानने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल के नाज़रीन, रब करीम ने जिस तरह बाकी इबादत को फ़र्ज़ किया है, जैसे नमाज है और नमाज के साथ ही जो अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन जो वो रोज़ा है, इसको भी फ़र्ज़ किया है। और इसके साथ हज बैतुल्लाह है और ज़कात है। अरकान इस्लाम में सबसे पहली चीज़ जो है वो कलमा तय्यबा है। ये 5 चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। और इन्हीं का ज़िक्र जो है कुरान के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के अंदर आता है। आप कलमे को देखें तो उसका ज़िक्र भी कुरान के अंदर है, सुभान अल्लाह। आप नमाज की बेशुमार आयात कुरान के अंदर, उसकी फ़र्जियत, इसी तरह रोज़े के अहकाम हैं, रोज़े के फ़र्जियत का जो ऐलान है, जो आए मुक़द्दसा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور صرف اس امت کے لیے ہی نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ تم سے جو اگلے تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو رب کریم نے گویا کہ مخاطب کیا اور ایمان والا کہہ کر کہا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تمہیں تقوی مل جائے، سبحان اللہ، تم سبحان اللہ۔ متقی بن جاؤ۔ گویا کہ جو فرائض باقی ہیں ان میں یہ روزہ بھی اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض کیا ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے اس عبادت میں، باقی عبادات میں راز نہیں ہے، بے شک۔ اور اس عبادت میں راز ہے، کیونکہ یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اب اس کا اظہار نہیں کرے گا تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، فقط اللہ کو پتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ روزہ دار کھانا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے فقط میرے لیے، بے شک۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور جزا بھی میں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اللہ کریم فرما یہ حدیث قدسی جی حضور، جی بسم اللہ۔ تو اللہ رب العزت گویا کہ اعلان یہ فرما رہا ہے کہ بندے نے کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، خواہش نفس بھی چھوڑی، فقط میری رضا کے لیے، فقط میری رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی بڑی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ حلال چیزیں اس کے سامنے پڑی ہیں اور وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تو لیکن اس نے اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھا ہے، اپنے نفس کو روکے رکھا ہے، اس وجہ سے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور مالک کا یہ فرض ہے اور میں اس فرض کو نبھا رہا ہوں تو جزا وہ مالک دے۔ تو رب کریم نے پھر اعلان کیا کہ حدیث قدسی ہے جو کہ سرکار نے فرمایا جی جی، کہ رب کہہ رہا ہے کہ اس نے کھانے اور پینے کو چھوڑا اور خواہش کو چھوڑا میرے لیے، تو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور جزا بھی میں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ ہے، تو اللہ رب العزت اس میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 گنا اس کی جزا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جس طرح مال بندہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے تو مال ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میں اسی موضوع سخن کی طرف آنے لگا تھا۔ مال جو ہے، مال کی زکوٰۃ جب بندہ نکالتا ہے تو وہ مال ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فصل کی جب بندہ عشر دیتا ہے اس پر تو اس میں برکت آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس مال کو اور زیادہ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے۔ گویا کہ اس نے غربا کو یہاں پہ یاد فرمایا ہے، گویا کہ وہ جو فصل ہے وہ عشر نکالنے سے اس کا وہ باقی جو ہے وہ ستھرا ہو گیا، صاف ہو گیا، مال صاف ہو گیا۔ اسی طرح روزہ جو ہے یہ جسمانی کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ واہ واہ واہ۔ جب بندہ یہ روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کا جسم ستھرا ہو جاتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جسم جو ہے وہ ستھرا ہو جاتا ہے، تو کیا ہے کہ جب جسم گناہوں سے ستھرا ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ اللہ کریم کی ذات یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی عطا کروں گا، تو یہاں پر بڑے خوبصورت مجھے اشعار یاد آتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا او پر مشکاں پاوے، کہ مالی دا کم پانی لانا او پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی کہ یہ اللہ کریم کی ذات پہ پھر منحصر اور انسان کے اپنے تقوی پہ ہے کہ انسان کس خلوص کے ساتھ اور کس تقوی کے ساتھ اور کس محبت اور مودت کے ساتھ اللہ کریم کی اس عبادت کو آسن انداز میں پیش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ وہ ہے جو دلوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سے خوب واقف ہے، جس طرح کہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ واحد عبادت ہے جس کا صرف انسان کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے مالک کو پتہ ہوتا ہے۔
کہ اس نے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اللہ کریم کی ذات بہتر انداز میں اس بات کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ہمارے تقوی سے واقف ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضور قبلہ یہاں پر روزہ کے فضائل پر جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جب انسان ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کا 10 گنا زیادہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو نماز کے حوالہ سے آج تک ہمیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ملا کہ اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، یا روزہ کی اتنی جس طرح کہ باقی نیکیاں ہوتی ہیں کہ کسی نے اگر کسی کو پانی پلایا تو اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیا مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو ہر حرف پہ اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو یہاں پر روزہ کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اس کا کتنا اجر ہوگا، کہ وہ بھی مخفی ہے، کہ وہ اللہ کے اور انسان کے درمیان ایک راز ہے، وہ اللہ کریم کی ذات روز محشر میں یا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اسے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پہ بھی حضرت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرماتے ہوئے روزے کی فضیلت کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 700 گنا تک فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ بغیر حساب کے رب کریم اس کو اجر بھی دینے والا ہے، جنت بھی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف روزہ دار کو، اور روزہ دار کے لیے دیکھو کتنی بڑی اس کے لیے کہ شان ہے کہ باقی جو عبادات کرنے والے ہیں ان کو مخصوص ایک دروازے سے جنت سے گزارا جائے گا۔ واہ۔ تو جو روزہ دار ہے اس کے لیے ہر دروازہ جنت کا کھول دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس سے چاہے وہ گزر جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو روزہ یہ ایک جسمانی لحاظ سے بھی اس کو تقویت دیتا ہے، معدے کے اندر بھی اسے اللہ رب العالمین اسے طاقت عطا فرماتا ہے، اور جسمانیت میں نورانیت داخل ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اور اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات جو رب نے قرآن کے اندر فرمائی کہ لعلکم تتقون، کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کافی سارے اہل تقوی حضرات ہیں جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ان کی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ حضور قبلہ مزید انشاءاللہ روزہ کے جو مسائل ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جو غلط العوام اور غلط العام ہو چکے ہیں، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر قے ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کے احتلام کے حوالے سے بھی یہ نوجوانوں کے لیے اسپیشل پیغام ہے کہ اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مسائل پر بھی گفتگو حضرت سے کریں گے، لیکن اس سے قبل بڑی خوبصورت شخصیت پہلے حمد باری تعالیٰ ہماری خدمت میں انہوں نے پیش فرمائی تھی۔ اب میں قبلہ عمر صاحب سے پھر ایک دفعہ ملتمس ہوں گا کہ اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز میں ایک کلام ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ تیری عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو تیری تلاوت کا کتنا مزہ
مجھ کو ایسی ہی بھی مار رہے تو تم مجھ کو ایسی ہی بھی مار رہے تو تم نہ دوا شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر اور سردی صدیق آنکھوں میں اس مان ہو سر پہ صدیق آنکھوں میں اس مان ہو دھڑکنوں یہ سب معتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر میرا باغت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور محفل نعت میں ہے شہر میں ہو جب سجی محفل نعت میں ہے شہر میں جب ہو سجی میرے مجلس ہو جس حاکم نبی میرے مجلس ہو جس بات حاکم نبی اذن ہو نعت پر اذن ہو نعت
پر اے میرے امتی پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے روح خیر البشر سامنے ہو گئے روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد عمر کیانی صاحب اور انتہائی احسن انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر تو پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا. اور جب آخری اشعار پر یہ پہنچے اور بڑے خوبصورت انداز میں جب وہ شعر پیش کیا تو مجھے پھر وہی مولانا جامی کا بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا. بلکہ مولانا جامی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ یوں فرمایا تھا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل شب جائے کہ من بودم. کہ رات کو نہ جانے میں کہاں تھا کہ جہاں خود خدا میر مجلس تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شمع محفل تھے. تو وہ ان کی راتیں بھی بڑی حسین ہوا کرتی تھیں کہ جہاں جب وہ رات کو سفر کیا کرتے، خواب میں کہیں چلتے تو وہ بھی آقا کی چوکھٹ پہ جاتے. آج تو ہمارے خواب ہیں کہ اگر میں ان کا ذکر کروں تو پھر کہیں دور بات نکل جائے گی، لیکن پھر میں حضرت کی طرف چلتا ہوں اور اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ روزہ کے جو مسائل ہیں حضور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ عوام کا بھی یہی سوال ہوگا، ہمارے ناظرین و سامعین تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے اور ہمیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جب بندہ کرتا ہے تو وہ روزہ کی حالت سے باہر ہو جاتا ہے لیکن انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، نہ انسان کوشش کرتا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھے اور ان سے بیٹھ کے یہ مسائل سیکھے. تو یہاں پر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ روزہ کے مسائل سیکھنا، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد ہوا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آیا روزے کے جو مسائل ہیں یہ بھی سیکھنا اتنے ہی لازم ہیں؟ اس پر بھی ذرا گفتگو ضرور فرمائیے گا. جی محترم، آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ عمر صاحب نے جو کلام پیش کیا، پہلے مکہ المکرمہ کا تذکرہ ہوا، واہ واہ، پھر بعد میں جو مدینہ کا ذکر، واہ واہ، مدینہ کا ذکر ہوا تو وہ حسین نظارے مجھے بھی یاد آ گئے. اللہ اللہ اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو میری اور آپ کی جو ملاقات کا جو ذریعہ سبب بنا وہ وہی مدینہ کی گلیاں، وہ حسین نظارے سبحان اللہ کیا کمال کے ہیں. اور جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں یقیناً جب بھی ان کے سامنے تذکرہ آتا ہوگا بالکل یہ تو وہ ساری کیفیت ان کے سامنے دل کے جو تار ہے نا وہ تو ہم دعا اس مہینے کے وساطت سے برکت سے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو وہ نظارے دکھائے. بے شک. اور آج ہم ناظرین و سامعین سے بھی یہی التماس کریں گے کہ جب وقت افطار ہو تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کریم کی ذات بڑے ہی قریب آ کر بندہ مومن کے پاس آ کر اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں. ہمارے لیے ضرور میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں کہ میری جو اس حوالے سے دعا کا جو سبب بنا ہے وہاں جانے کا، جی تو وہ گولڈا شریف پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، آپ کے سر مبارک اور چہرے مبارک کی طرف بیٹھ کر میں نے التجا کی اور پھر وہاں سے اٹھا تو کلیام شریف، اللہ اکبر، بابا جی فضل کلیامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے منظور نظر تھے. اب دونوں اسی تھا بھی رمضان کا مہینہ اور تھا بھی آخری عشرہ، غالباً 21واں روزہ تھا. تو بس یہی دعا کر کے ان کی بارگاہوں میں آیا ہوں
کہ مالک مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے اس مقام کی زیارت چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کی زیارت چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے وہ چند ہی مہینوں کے اندر مجھے وہ مقام عطا کر دیا۔ طلب صادق ہو تو پھر بات بن بھی جاتی ہے، بگڑ بھی بن جاتی ہے۔ تو اور کہنے کا بات مقصد یہ ہے کہ دوستان محترم اور نظامی موٹیویشن چینل کے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا ہے، اللہ اللہ، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، واہ۔ ہر ایک کے لیے دعا کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کریں، جو حیات ہیں ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے اگر جن کے ہاں والدین ہیں ان کے درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ تو اس میں کسی کو رب کریم محروم نہیں کرتا، جتنا جو مانگتا ہے اس کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور جتنے بھی اس کے مہینے کے اندر جتنے بھی عبادات کے آتے ہیں، سلسلے آتے ہیں ذکر اذکار کے، وہ سارے کے سارے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اپنایا جائے، انہیں حاصل کیا جائے، تاکہ ثواب تو ہے ہی ہے، جی، اجر ہے ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں مزید اللہ رب العالمین آپ کو تقوی بھی اور نورانیت بھی عطا فرمائے گا، اس کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جس طرح باقی چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اب بغیر قرآن سیکھے ہم اجمی لوگ نہیں پڑھ سکتے، بے شک بے شک۔ اور اسی طرح نماز ہے، بغیر سیکھے ہم سیکھ نہیں سکتے۔ کسی کے پاس آپ کسی چھوٹے تربیت بچے یافتہ شخص کے پاس آپ کسی کو کلمہ شریف پڑھائیں گے تو تب بھی اس کی زبان پر آئے گا، وگرنہ وہ کلمہ بھی نہیں صحیح طریقے سے ادا کر سکے بے شک گا، بے شک، کسی کیونکہ طرح۔ ہمارے عوام الناس کے اندر کلمہ شریف کی ادائیگی بھی غلط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو یہاں محمد در کے بجائے ہم در پڑھ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بجائے ہم رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی جی تو جی، اس میں بھی ہماری غلطی پائی جاتی ہے۔ لیکن سیکھنے کے بغیر مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، جتنے چاہے وہ روزہ کا مسئلہ ہو، چاہے نماز کا ہو، کیونکہ چاہے روزہ کسی بھی، یہ فرض عبادت جی ہے، جی جی جی، تو فرض عبادت جو ہے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فرائض کیا ہیں، واجب کیا ہیں، جی جی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کون سی ہیں، کن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے، بے شک، تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ہیں۔ جب آپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، جی جی، یہ چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے سے ہم اس میں اس کی فرضیت جان سکیں گے، ہم روزے کی حقیقت کو جان سکیں گے، لیکن اس کے مسائل کو سیکھنا پراپر ایک زندگی کا حصہ چاہیے، بے تو شک۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی وقت ملے تو دین سیکھیں۔ جی جی، حضور یہاں پر قطع کلامی معاف کے اس سوال کی طرف ضرور آئیں گے، اور آپ ابھی اس جواب کی طرف آ رہے تھے کہ روزے کے وہ مسائل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو کفارہ لازم ہوتا ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں مکروہات ہیں، ان پر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے قبل ناظرین و سامعین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں بلبل چمنستان رسالت حارث فاروق قیانی صاحب، تو حضرت میں آپ کو بھی دل کی تھا گہرائیوں سے اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تو حضور میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ روزے کے مسائل کے حوالے سے، جی حضور آپ گفتگو جی میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ کیونکہ عبادات میں جو فرض عبادت ہے، تو اس میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر ہمارے حلق سے نیچے جائے گی تو روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ مثلا جس طرح عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس کی اصلیت جو ہے، نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روزہ اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے۔ دوسری یہاں ایک عوام کے اندر یہ بھی بڑی مشہور بات ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتے ہوئے رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، تو اب وہ آنسوؤں کے ایک دو قطرے اس کے منہ کے اندر چلے گئے تو اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا، تو ایسا نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر 2-3 قطروں سے زائد قطرے اگر اس کے اندر منہ کے اندر چلے گئے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص بھولے سے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے انجانے میں اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے،
جیسا کہ پہلے اشرے میں اکثر ہوا کرتا ہے، یعنی کہ یہ پہلا روزہ جس طرح آج آپ نے گزارا ہے، تو آپ ناظرین و سامعین کو اس بات کا بخوبی پتہ ہوگا کہ آج کے دن کئی ایسے حضرات ہوں گے ناظرین و سامعین میں سے بھی جنہوں نے پانی پی لیا ہوگا، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے پینے کے دوران اگر کسی نے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور انجانے میں وہ کھا رہا ہے، تو اس نے جو ہی اس کو یاد آیا، اس کے منہ کے اندر جو چیز تھی اس نے یاد آنے پر اس کو نکال دیا ہے، واپس کر دیا ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ باقی بے شک وہ کچھ نوالے یا کچھ گھونٹ پانی کے الگ سے نیچے اتار چکا بھی ہے، لیکن جو منہ میں ہے وہ اس خوف سے کہ اللہ کریم کی ذات کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ منہ سے باہر نکال لیتا ہے، وہ ڈیل لیتا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کریم کی ذات اس کی اس ادا پر بھی خوش ہوں گے، خوش ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا روزہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہاں بات وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ غیبت سے، تو یہاں اس بات سے مجھے ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا۔ ایک حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میرے کہنے پہ روزہ رکھو، اور جب تک میں اجازت نہ دوں تو افطار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں وہ روزے کی جو بات تھی وہ نفلی روزے کی بات تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام نے روزہ رکھ لیا۔ شام کا وقت ہوا تو صحابہ کرام آ کر اجازت لیتے رہے، تو اجازت ملنے پر افطار کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر 2 عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی اجازت فرمائیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو دیکھیے کہ جن کے اعمال سے اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیں تو باقی کچھ نہیں رہتا۔ واہ 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 واہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے تشریف لے گئے، جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تھا ان سے، تو پھر جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اجازت فرمائیں، انہیں اجازت دیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ آپ نے پھر چہرہ مبارک اپنا پھیر لیا۔ اب تیسری جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آ کر پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ بھوک اور پیار سے مر جائیں گی، آپ ان کے لیے اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک پیالہ لے آؤ۔ پیالہ لایا گیا تو فرمایا کہ اب ان کو بلایا جائے۔ وہ ان کو جب بلایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے اندر آپ کیا کرو، الٹی کرو۔ تو جب اس کے اندر انہوں نے الٹی کی، کیا کو کیا، تو جمع ہوا خون اس کے اندر گرا، اس کے لوتھڑے جو خون کے وہ اس کے اندر گرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس معاملے کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جلال میں فرمایا کہ تم حلال سے روزہ رکھتے ہو اور اس عمل کو حرام کر دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے روزہ تو حلال کھانے سے رکھا ہے، حلال کھایا ہے، حلال پیا ہے، لیکن پھر روزہ رکھا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب آپس میں سامنے آمنے بیٹھی ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت کی وجہ سے ان کا جو روزہ ہے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ بے شک کہ انہوں نے روزے کے تقدس کو پامال، حالانکہ وہ نفلی روزہ تھا۔ جی۔ تو غیبت سے علماء نے لکھا کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن میں نے بات پہلے بھی کی ہے کہ اس کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ غیبت ویسے بھی بڑا گناہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں تو اگر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو پرسنٹیج بڑھے گی، اس کی بھی، تو یہ نہ ہو کہ اس میں اور زیادہ گرفت کے اندر آ جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اس فرض میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سی ادا میں اپنے اس عمل کو کھوٹا نہ کریں، گندا نہ کریں، اسے ستھرا بنائیں اور حلال چیز سے ہی کھائیں اور حلال سے ہی اس کو اختتام تک، اور یہاں تک کہ پورا رمضان کا مہینہ نہ کسی کی دل آزاری کریں
نہ زبان پر جھوٹ لے کر آئیں، نہ غیبت لے کر آئیں، نہ گالی گلوچ لے کر یہ آئیں. صرف رمضان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے سال کے لیے، ایک بلکہ یہی امت میں- مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ درس یہی ہے، اور یہاں سے اس پلیٹ فارم سے بھی اور علماء کرام کی بارگاہ سے بھی بار بار آپ کو یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ خلوص کے ساتھ اگر جہاں عبادات میں کثرت کرتے ہیں وہیں پر جو برے کام ہیں ان سے بھی رکنے کی کوشش کریں. یہاں پہ ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عوام کو اس کا علم نہ ہو. یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو میڈیا ہے چینل کے ذریعے سے یہ کافی لوگوں کو اس کی رہنمائی دی جاتی ہے. یہ بعض معاشرے کے اندر لوگ اس کو غلط بھی یوز کرتے ہیں. جی جی. لیکن الحمدللہ یہاں پہ اچھائی بھی الحمدللہ موجود ہے. کسی تعداد کے اندر جی، بے میڈیا شک. کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ میں جس مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیشاب کرتا ہے تو اس میں لکھا گیا علماء نے کہ استنجا کرتے ہوئے مغالطہ نہ کرے. یعنی کہ آسان طریقے سے اس طرح سمجھا دوں کہ سانس کو روک کر آپ استنجا کریں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس میں زور کے ساتھ استنجا کر رہے ہوں گے تو آپ کے اس پیشاب کے ذریعے سے وہ اس جو ہے پیشاب کی نالی جو ہے اس کے پانی جو ہے اندر جانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں اگر آپ مغالطہ کریں گے، زور کے ساتھ آپ استنجا کریں گے تو آپ کا روزہ جا سکتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک نوجوانوں کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ تو میں اس میں آسان یہ بتا دوں کہ اگر آپ ڈھیلا استعمال کر لیں یا آج کل ٹیشو ہیں یہ استعمال کرنے کے بعد پانی آپ استعمال کر لیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو. ماشاءاللہ جی. سبحان اللہ. حضور یہ جتنی آپ نے گفتگو فرمائی اللہ کریم کی ذات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ناظرین و سامعین انہی کی گفتگو کے دوران میں نے تعارف کروایا تھا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں جناب حارث فاروقیانی صاحب، بڑی خوبصورت ثناخان مصطفیٰ ہیں. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کے خوبصورت اور مخصوص انداز میں ان کی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت رسول مقبول سماعت کرتے ہیں. حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا اور چھائے گی لہد میں تابانی، چھائے گی لہد میں تابانی، چھائے گی لہد میں آئے گی بذات نورانی، ہو جائے گی دور پریشانی، پولا الہ الا اللہ، یا محمد صلی علی حق لا الہ الا اللہ، اور مرکز پہ بنور نبی ہوگا، مرکز میں بھی نور نبی ہوگا، مرکز میں بھی نور
اعجاز نظر دکھلائیں گے، اعجاز نظر دکھلائیں گے، گھبرا نہیں وہ آئیں گے، اعجاز نظر دکھلائیں گے، اعجاز نظر دکھلائیں گے، گھبرا نہیں وہ آئیں گے، سرکار کرم فرمائیں گے، اور وہ ذات جمیلہ کافی ہے، وہ ذات جمیلہ کافی ہے، بخشش کو یہی کافی ہے، وہ ذات جلیلہ کافی ہے، بخشش کو یہی کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، پڑھو لا الہ یا محمد اور احوال انہیں سے جا کے نا، احوال انہیں سے جا کے نا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، احوال انہیں سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، یا محمد سرور سے اور ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی،
मुमकिन नहीं मद शाह होगा गिलानी पीर ने होगा मुमकिन नहीं मद शाह होगा गिलानी पीर ने खूब कहा किथे महरेली किथे महरेली किथे तेरी सना या मोहम्मद सरवर माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब हारिस फारूक कियानी साहब कलमा तैयबा के विर्द से हमारे क़ुलूब व अज़हां को मुहत्तर मुनव्वर फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह करीम की ज़ात हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मसाइल और फ़ज़ाइल के हवाले से भी गुफ्तगू की। तो अभी अफ्तार का वक्त भी करीब है, तमाम अहबाब इस वक्त इस तैयारी में मसरूफ़ होंगे क्योंकि अफ्तारी की जो सातें हैं वो नज़दीक आ रही हैं। फिर वही कलमात में दोबारा दोहराऊँगा कि हमारे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर नए मेहमानाने गरामी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उससे कबल हुज़ूर किबला आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप मेरी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हुज़ूर किबला जनाब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप मेरी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इनसे कबल जनाब मोहम्मद उमर कियानी साहब भी अपने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें भी दोनों जहानों की कामयाबियाँ भी अता फरमाएँ, कमरानियाँ अता फरमाएँ। अल्लाह करीम की ज़ात हम सब पर करम फरमाएँ। तो नाज़रीन व सामीन, कल नए मेहमानाने गरामी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।